صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج 21 رمضان المبارک ہے اور رمضان کا یہ آخری عشرہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پورا رمضان شریف اور بالخصوص آخری عشرے میں بہت اہتمام فرماتے اور آخری عشرے کا آپ اعتکاف فرماتے۔ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ سیام کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے کی خاص بات اس میں، آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، اس میں ایک رات شب قدر ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ رات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طاق رات گزر چکی، بقیہ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شب قدر عطا فرمائے اور اس کے صدقے سے ہماری حتمی مغفرت فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہمارا موضوع چل رہا تھا عقیدہ رسالت کے تقاضے، ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے درجات کیا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کے بارے میں آپ سن چکے۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاعراف سے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ایمان کے حوالے سے آپ گفتگو سن چکے۔ اب آگے جو اس آیت میں باقی باتوں کا حکم دیا گیا اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رسالت کا تقاضا ایک تو یہ ہے کہ آپ پر جس طرح ایمان لانے کا حکم ہے ویسے ایمان لایا جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کے امتیازی پہلو ہیں، امتیازی خصوصیات ہیں، ان امتیازی خصوصیات کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ان پر ایمان رکھا جائے۔ وہ امتیازی خصوصیات کیا ہیں عقیدہ رسالت کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ پوری کائنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ یہ آپ کی رسالت کا خاصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یوں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے تمہیں تمام لوگوں کی طرف، تمام جہانوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہیں کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کی طرف آپ مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آپ تشریف لائے۔ آپ کی نبوت جو ہے صرف اہل عرب کے لیے نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، ایک جہت ہے، یہ امتیازی خصوصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رسالت کی ہے، جس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول مانتے ہیں کس اعتبار سے مانتے ہیں، تمام خصوصیات کے ساتھ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور ایسے رسول اور نبی ہیں کہ آپ کسی ایک خاص علاقے کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی طرف بھیجا۔ وہ آپ کی زبان اقدس کے ظاہری حیات طیبہ کے انسان ہوں،
یا بعد کے قیامت تک آنے والے سب کے لیے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا جو امتیازی پہلو ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی نبوت یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ایک خاص عرصے کے لیے تشریف لائے، ان کی نبوت کا ایک خاص زمانہ تھا، ایک خاص مدت تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی نبوت یہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ 63 برس آپ کی حیات ظاہری، اس کے بعد اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کتنی احادیث ہے، ذخیرہ احادیث میں اگر آپ ختم نبوت کے عنوان سے احادیث دیکھنا شروع کریں تو محدثین نے 200 سے زائد احادیث بیان کی ہیں کہ جو عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں، جس میں اس بات کا اعلان ہے، اس بات کی وضاحت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ اب منقطع ہو گیا، فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب میرے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے اور نہ کوئی اور نبی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر علاقے کے لیے، ہر شہر کے لیے، ہر ملک کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے، اس وقت بھی اور اب سے پہلے اور قیامت تک جو انسان آئیں گے سب کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو قادیانی مرزا غلام احمد جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، جس نے کہا کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، اور جو قادیانی کو نبی مانے یعنی غلام احمد کے بارے میں کہے نبی ہے تو وہ خارج اسلام ہے، مرتد ہے، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ وہ واجب القتل ہے۔ تو قادیانی آج اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ اقلیتی کمیشن کے اندر شامل کیا جائے، یہ آئین پاکستان کو تو مانتے نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو یہ پہلے غیر مسلم مانیں کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ یہ کیا کہ احمدی مسلم تو نہیں ہے، مسلمان تو مسلمان ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ بھی ڈالے اور پھر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اب قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے۔ دیکھیں یہاں اس آیت میں ایک بڑی لطیف بات ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یعنی یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں آخری رسول نہیں کہا، کیا کہا؟ آخری نبی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہاں فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، وہاں پر اکثر جو احادیث ہیں آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ نہیں فرمایا کہ لا رسول بعدی، صرف یہی فرمایا ہو، کہیں لا نبی کا لفظ نہ ہو، بلکہ اکثر کیا ہے؟ لا نبی بعدی، اکثر احادیث میں لا نبی بعدی کا لفظ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ اور وہاں فرماتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، رسول تو ہیں آپ کہ میں آخری رسول ہوں، تو پھر بھی بعد میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ رسول تو آخری ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن رسول چونکہ افضل ہوتا ہے، رسول 313 ہے، اور انبیاء تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، تو رسول نہیں آ سکتا، نبی تو آ سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے بھی وخاتم النبیین فرما کے قرآن مجید میں اور میرے آقا نے احادیث میں کہ لا نبی بعدی فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی فرما کے میرے آقا نے فرمایا نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آخری رسول تو ہے آخری نبی نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
آخری رسول اور آخری نبی ہے. اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے میں پختگی عطا فرمائے اور غیرت ایمانی نصیب فرمائے. آج جو ہے طرح طرح سے ہر چند دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی بات سننے میں آتی ہے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات آتی ہے. اپنے بچوں کو آپ یہ یاد کروائیں جیسے آپ کے بچوں کو آپ کا نام یاد ہے. بچے کو اپنا نام یاد ہے, میرا نام یہ ہے, میرے باپ کا نام یہ ہے, میرا خاندان کنبہ قبیلہ ذات برادری یہ ہے. جیسے ہم اپنے ایٹیکیٹس مینر سکھاتے ہیں, اپنی خاندانی روایات سکھاتے ہیں, اپنے بچے کو سکھائیں کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, یہ رب کی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے سینوں میں اسلام ہے. ہمارا جو ہادی ہے وہ قرآن ہے اور ہمارے امام کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے آخری رسول ہیں, آخری نبی ہیں. ان کو بتائیں کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا. نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. تو یہ بھی عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے اور یہ بھی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے نا, اس دین کو مکمل مانے. اگر وہ مسلمان کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کہ نہیں جی اب ضروریات ایسی ہیں, اب حالات زمانے بدل چکے ہیں, 1400 سال بیت چکے جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, تو اب فلاں فلاں معاملات ہیں, اب یہاں سکم ہے یا کمزوری ہے, یہ چیز دین میں نہیں ہے, یہ دین مکمل نہیں ہے. ایسی بات کرے تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا. اور یہ بھی عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے اور اس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل فرما دیا. اور واتممت علیکم نعمتی, اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام کو ہم نے تمہارے لیے بطور دین منتخب فرما لیا. تو رب نے ارادہ فرما دیا کہ تمہارے لیے دین اب مکمل ہے. اب جو بھی زمانہ آئے گا یہ دین اس زمانے کے مطابق ہے, چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ جائے, زمانہ کیسا ہی کیوں نہ آ جائے, دین متین دین اسلام جو میرے آقا لے کے آئے الحمدللہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے, اتنی جامعیت ہے کہ دین اسلام زندگی کے ہر پہلو اور ہر آئندہ آنے والا چیلنج, اس کا جواب, اس مسئلے کا حل الحمدللہ قرآن میں موجود ہے اور حضور کی سنت میں موجود ہے اور دین اسلام میں موجود ہے. الحمدللہ اس پر ایمان رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور میسیج چلتے ہیں اور پھر تشکیک پیدا کی جاتی ہے, شک پیدا کی جاتی ہے, دیکھو یہ فلاں چیز ہے, اس کا جواب کہاں ہے؟ وہ جواب ہے علماء کے پاس آؤ, علماء بتائیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے. یہ شیطان جو وساوس ڈالتا ہے, اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. تو یہ بھی عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے. اور اسی طرح عقیدہ رسالت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضور پر نازل ہوا, اور جس شان سے نازل ہوا آج اسی شان عظمت سے اسی مقام سے آج بھی موجود ہے. جس شان کے ساتھ قرآن نازل ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے, قرآن آج اسی شان کے ساتھ الحمدللہ آج بھی موجود ہے. اور اس میں کسی ایک آیت تو کیا ایک زیر زبر نقطے کا بھی فرق نہیں ہے. یہ ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور الحمدللہ اس پر تو ہمارے حفاظ شاہد ہیں. یہ ہر علاقے میں, ہر گلی, ہر محلے میں یہ آپ کو حفاظ نظر آتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے اہتمام کیا ہے, یہ حضور کی شان ہے, یہ شانوں والے آقا ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام اس کی حفاظت ایسے فرما دی کہ امت مصطفیٰ کے سینوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کے لیے جگہ بنا دیا اور مسلمانوں پر اتنا کرم فرمایا کہ وہ قرآن عربی میں نازل ہوا. ہم عربی نہیں جانتے, اس کے معنی اور مفاہیم نہیں جانتے, لیکن الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن 8 سال 10 سال 12 سال کے بچے کے سینے میں الحمدللہ پورا کا پورا اللہ رب العزت اتار دیتا ہے. پورے کا پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے.
اور الحمدللہ ایسے ایسے حفاظ، اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی پڑھنے والا اگر کہیں سے زبر کو زیر پڑھ دے، زیر کو زبر پڑھ دے، کوئی واو چھوڑ جائے، کہیں سے کوئی ایک لفظ چھوڑ جائے، ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کا حافظ وہ کہتا ہے قاری صاحب، اے پڑھنے والے، اے قاری قرآن، آپ نے یہاں سے لفظ چھوڑا ہے، یہاں زبر نہیں زیر ہے، یہاں زیر نہیں یہاں زبر ہے، یہاں واو نہیں یہاں فا ہے، یہ یعلمون نہیں یہاں تعلمون ہے. اللہ اکبر. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میرے آقا کا زندہ معجزہ ہے. تو یہ بھی عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر نازل ہونے والا کلام قرآن مجید فرقان حمید، اس کے بارے میں یہ یقین رکھے کہ اس کے اندر نہ تو تحریف ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. ایک زبر زیر شد مد، ایک آیت ایک نقطے کی تبدیلی بھی اس کے اندر نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن کا محافظ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. کون محافظ ہے؟ سب بولے اللہ رب العزت. اللہ رب العزت قرآن پاک کی حفاظت فرمانے والا ہے. آج دیکھیں اتنا عرصہ بیت گیا اور قرآن کی صدائیں ہم سن رہے ہیں، اور قرآن قرہ سے حفاظ سے قرآن سن کے ہمارے دل جھوم اٹھتے ہیں، آنکھوں سے اشک بہہ نکلتے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ حفاظ اور قرہ اپنی پیاری آوازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام سناتے رہیں اور ہم سنتے رہیں اور قرآن کا فیض ہمارے سینوں کے اندر اترتا رہے. اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کہہ دیجیے آمین. تو ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے عقیدہ رسالت کا. ایک پہلو میں نے یہ اس حوالے سے کہ امتیازی خصوصیات کیا ہے، جس پر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ بیان کیا. اور یہاں پر ایک پیغام بھی دوں گا. رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ عظمت والا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. تو قرآن سے محبت کیجئے. اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک انجینئر ہونا چاہیے، ایک بزنس مین ہونا چاہیے، ایک تو کم از کم گھر کے اندر حافظ قرآن ہونا چاہیے نا. کم از کم ایک کو تو آپ حافظ قرآن بنائیں. اصل جانشین، اصل وارث وہ ہوگا آپ کا بیٹا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، میں نے روزانہ ایک پارہ پڑھ کر اپنے والد مرحوم کو احسان کرنا ہے، اپنے دادا دادی نانا نانی میرے جو خاندان کے بڑے فوت ہو گئے اس کو میں نے احسان کرنا ہے. اور جب وہ نماز تراویح میں یا ویسے قرآن پڑھے گا، قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. والد کی قبر پر دادا دادی نانا نانی خاندان حافظ قرآن 10 افراد کی شفاعت کرے گا. اور حافظ قرآن کے باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ رشک کیا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، اتنی نورانی چہرے والے، اتنی عظمت و شان والے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں میں سے کم از کم ایک تو حافظ قرآن بنائیں. انشاءاللہ اس کی برکات دیکھیے گا، دنیا میں بھی برکات ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی برکات ملیں گی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا سب کچھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.